متعلق معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ اہل خانہ، سیاسی جماعت یا وکلا کو میڈیا یا عوام کے ساتھ صحت کی صورتحال شیئر کرنے سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قیدی ہونا کسی شخص کو انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولیات کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ہفتے میں ایک بار ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق پیش کردہ خلاصے سے بظاہر صحت میں بگاڑ ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی قابل سماعت ہونے کا معاملہ آئندہ سماعت تک مؤخر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے اور حکومتی اعتراضات کا جائزہ آئندہ سماعت پر لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف نظر ثانی دائر کی اور ابھی تک بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ صورتحال کیا قانونی ہونے جا رہی ہے؟ اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد سے نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج دوسرا روز ہے، اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے کہ 2 روز میں کیا جائے، 18 کو یہ حکم جاری ہوا اور آج دوسرا روز ہونے جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، بانی تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 روز کے اندر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج اگر بات کی جائے تو 2 دن مکمل ہو جائیں گے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی۔ تاحال اگر بات کی جائے تو بانی تحریک انصاف عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر وفاقی حکومت کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت نے کل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی درخواست بھی دائر کی تھی اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو حکم نامہ سپریم کورٹ کا سامنے آیا ہے اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے اور بانی تحریک انصاف کو جو پرائیویٹ ہسپتال ہے الشفا انٹرنیشنل ہسپتال اس میں منتقل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بانی تحریک انصاف کے علاج سے متعلق جو مقدمات کی سماعت تھی وہ 2 روز قبل ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اس میں آئے تھے، اسی طرح سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے تھے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنایا کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ آج تقریباً 12 بجے جو ہے یہ 2 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور 2 دن کی ڈیڈ لائن کے بعد آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو جو ہے وہ نہیں مانا جاتا اور بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن تاحال اگر بات کی جائے تو بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ جسٹس شاہد وحید نے جو ہے وہ گزشتہ سماعت پر جو ہے یہ پوچھا تھا کہ بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ آپ کو مہیا کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے۔ اسی طرح جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات جو ہے وہ اس کی نہیں کروائی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ بہنوں سے ملاقات، جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ بہنوں سے ملاقات جو ہے وہ کوئی احسان نہیں، ان کا جو بنیادی حق ہے۔ مزید جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ریاست کا کام قانون کی خلاف ورزی کرنا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ بہنوں نے 3 سال میں جو ہے وہ 48 ملاقاتیں کروائیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو ہے وہ بتایا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف سے ان کی بہنوں کا جو مکمل ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا وہ بھی طلب کر لیا۔ 3 سال میں کتنی ملاقاتیں ہوئی، عمران خان کے کتنے چیک اپس ہوئے، سب کی جو ڈیٹیل ہے وہ منگوا لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ وقفہ ہوا عدالتی کارروائی میں۔ عدالتی کارروائی کے بعد دوبارہ جب کورٹ آئی تو آتے ہی جو ہے کہ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے یا جو الشفا انٹرنیشنل اسپتال ہے اس کے باہر جو گٹا نہیں اکٹھا ہوگا، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ دیگر مریض بھی ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ یہ گارنٹی دی گئی اور عظما اور ڈاکٹر عاصم کو جو ہے وہ ایک ساتھ ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی۔ بانی تحریک انصاف کا الشفا انٹرنیشنل اسپتال میں مکمل چیک اپ جو ہے وہ کروایا جائے۔ عزیر بھنڈاری نے یہ درخواست سامنے رکھی تھی، جیسے شاہد وحید نے کہا کہ آپ باہر آ کے جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عظما کا وکیل ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عدالت میں جو ہے اس کے بعد یہ جو حکم نامہ سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ 2 دن کے اندر بانی تحریک انصاف عمران خان کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقل کیا جائے۔ لیکن ابھی 2 دن گزرنے میں جو ہے وہ 12 بجے، آج کا 12 بجے کا وقت ہے، اس کے بعد
اگر یہ جو احکامات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر یہ نہیں مانے جاتے تو پھر کارروائی بات کریں تو وفاقی حکومت کی جانب سے چیف کمشنر اسلام آباد نے کل جو درخواست دائر کی ہے نظر ثانی کی، اس کی بھی اگر بات کریں تو وہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں اس پر نظر ثانی کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے، لیکن تاحال اس درخواست کو جو ہے وہ نمبر بھی الاٹ نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس درخواست پہ کوئی نمبر الاٹ نہیں ہوا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو تحریک انصاف کو حکم دیا تھا عدالت نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے تو بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ 2 دن کا ٹائم دیا تھا، اور 2 دن میں انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ آپ انتظامات مکمل کریں اور اڈیالہ جیل سے جو ہے بانی تحریک انصاف کو علاج معالجے کی غرض سے جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل اسپتال میں لایا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری ہوا، اور اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ بانی تحریک انصاف کی ہسپتال منتقلی کیس میں جو عظما خان تھیں انہوں نے اضافی دستاویزات بھی کل سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھیں۔ اسی طرح اضافی دستاویزات میں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کی جو تفصیلات تھیں وہ بھی دیں، مریم نواز کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کتنی رہیں وہ سب بھی دستاویزات جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اضافی دستاویزات میں آصف علی زرداری کو جیل میں کیا کیا سہولیات فراہم کرتے رہے وہ بھی سامنے آئی۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹر جو ہیں عمران خان سے متعلق جو تشویش ہے اس پر مبنی خطوط بھی جو ہے وہ درخواست کا نثار عابد یہ بتائیے گا کہ اگر 12 بج جاتے ہیں اور بانی کو نہیں منتقل کیا جاتا اسپتال تو جو توہین عدالت ہوگی اس کے زد میں کون آئے گا؟ جیل انتظامیہ آئے گی، حکومت آئے گی، انتظامیہ آئے گی، یا کون آئے گا؟ کچھ اس بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ یقینی طور پر تو ظاہری بات ہے کہ حکومت اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہی توہین عدالت کی مرتکب ہوگی، لیکن ابھی وقت باقی ہے۔ جو ہے وہ تقریباً 11 بجے ہیں، 12 بجے سے پہلے کچھ کل ایک ذرائع کے مطابق یہ جو ہے خبر ہے کہ کل جو ہے ایک اہم اجلاس بھی رات کو یہاں پہ ہوا ہے جس میں انتظامیہ اور انٹیریئر منسٹر کے کچھ بڑے جو ہے وہ لوگ شامل تھے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے پمز اسپتال منتقل کرنا ہے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے۔ اس کے بعد ایک قوی امکان ہے کہ کوئی جو موومنٹ ہے آج وہ چل سکتی ہے اور بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے الشفا میں جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاحال اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے حکم کو 2 دن ہونے والے ہیں اور ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا نثار عابد۔